کہ شیخ میں رفع الیدین نہیں کرتا ہوں تو کیا میری نماز نہیں ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب فرض کی تو اس کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو زمین پر بھیجا، اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ تمام احکامات جو فرض ہوئے وہ زمین پر ہوئے، لیکن ایک عبادت وہ ہے جو فرض ہوئی آسمانوں میں، اور وہ ہے نماز۔ یہ نماز کا شرف ہے، نماز کی اہمیت ہے، نماز کی قدر و منزلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آسمانوں میں بلا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا نمازوں کو۔ اب یہ نمازیں جب فرض ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو زمین پر نازل کیا اس مقصد سے کہ نبی علیہ السلام کو نماز کی ادائیگی سکھلائے کہ نماز کیسے ادا کی جائے، کیا طریقے سے ادا کی جائے، اور کس وقت ادا کی جائے، اوقات کیا ہیں، شروع کا وقت کیا ہے، آخر کا وقت کیا ہے۔ تو روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام 2 دن نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے آتے رہے، اور نبی علیہ السلام کو نماز آپ سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے۔ پہلے دن جو ہے پہلے اوقات میں آپ نے نماز پڑھائی، اور دوسرے دن جو ہے آپ نے آخری وقت میں نماز پڑھائی۔ جیسے جو ہے پہلے دن مثال کے طور پر جو ہے عصر کی نماز کا وقت جیسے شروع ہوا آپ نے نماز پڑھا دی کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور دوسرے دن غروب سے پہلے آپ آئے اور نماز آپ نے پڑھا دی، کیونکہ یہ وقت جو ہے عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ تو اس طرح نمازوں کے اوقات، اس کی ترتیب، اس کی کیفیات، سب چیزیں سکھائی گئیں۔ اب یہ جو ہے نماز اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو علم دیا گیا، پھر جبریل آئے اور نبی علیہ السلام کو نماز سکھلائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نماز پڑھائی بھی، سکھلائی بھی۔ تو اب اس نماز کے اندر جو ہے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، اور کچھ وہ ہے جو نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، اور اس کے مطابق عمل بھی اس کو کرنا ہے۔ تو اگر کوئی انسان رکن چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ وہ پھر سے اس رکن کو اعادہ کرے، اگر نمازی کے اندر میں ہے، نمازی کی حالت میں ہے۔ اگر نماز ختم کر لیا، بعد میں اس کو یاد آیا کہ جو ہے رکن چھوڑ دیا، جیسے ایک رکعت چھوڑ دی، ایک رکوع چھوڑ دیا، ایک سجدہ چھوڑ دیا، ایسے ارکان میں سے ہیں، تو اب وہ جو ہے پھر سے نماز کو وہ دہرائے، کیونکہ اسے رکن چھوڑ دیا۔ اگر کسی نے کوئی واجب چھوڑ دیا، پھر اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے واجب چھوڑ دیا، تو اب وہاں پر وہ سجدہ سہو کر لے، اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ 3 رکعت والی نماز میں پہلا تشہد چھوڑ دیا، تو دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا اس کو تشہد کے لیے، اور اٹھ گیا اب اس کو اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد یاد آ رہا، ارے بھائی مجھے تشہد میں بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا میں، تب ایسا بندہ کیا کرے؟ وہ واپس تشہد میں نہ آئے، بلکہ وہ اپنی نماز کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، وہ اس کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ تو واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کافی ہے۔ تو ارکان اور واجبات، ارکان رکن اگر رہ گیا تو نماز آپ کی باطل ہے، نماز پھر سے دہرانا ہے، اور واجب اگر رہ گیا تو آپ سجدہ سہو کر لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ تو ان دو چیزوں کے علاوہ، یعنی 14 واجبات ہیں اور 14 ارکان ہیں اور 8 واجبات ہیں، تو یہ ان 22 چیزوں کے علاوہ جو چیز بھی آپ نماز میں دیکھ رہے ہیں، نماز میں محسوس کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے سنتوں میں اور مستحبات میں داخل ہیں۔ تو ان سنتوں اور مستحبات کو اگر انسان ادا کرتا ہے تو وہ اجر کا مستحق ہے، اجر اس کو زیادہ ملے گا۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے ان سنتوں کو، مستحبات کو، تو نماز تو ہو جائے گی مگر اس کے اجر میں کمی ہوگی۔ اب ہمیں اور آپ کو جو بھی نماز پڑھنے والے ہیں، یہ ارکان کیا ہے لازمی طور پر جاننا ہے، تاکہ ہماری نماز باطل نہ ہو جائے چھوڑنے پر۔ یہ واجبات کیا ہیں، یہ بھی لازمی طور پر جاننا ہے، تاکہ جو ہے ہمیں اس بات کا علم ہو کہ یہ جو چھوٹ گئی یہ چیز، یہ جو ہے واجب ہے، جس کا تدارک جو ہے، جس کا کمپنسیٹ جو ہم کر سکتے ہیں وہ سجدہ سہو سے کر سکتے ہیں۔
اب یہ دو چیزیں بھی اگر ہمارے علم میں آ گئیں تو پھر بقیہ چیزیں کیا ہیں، اگر ہم کریں تو انشاءاللہ اس میں اجر ہے، نہ کریں تو اس میں نماز میں کوئی خلل نہیں ہے، اجر سے محرومی ہے۔ اب اس تمہید کے بعد، اس مختصر سی تعلیم کے بعد ان معاملات کی نماز کے سلسلے میں آتا ہوں سوال کی طرف۔ وہ سوال کیا ہے کہ رفع دین میں نہیں کرتا ہوں تو کیا میری نماز نہیں ہوگی؟ تو یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ رفع دین کرنا سنت ہے، یہ نہ جو ہے واجب ہے، نہ جو ہے یہ رکن میں داخل ہے۔ نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا، اور تکبیر تحریمہ کے وقت میں رفع دین کرنا، یہ تمام محدثین، تمام فقہاء اس پر جو متفق ہیں کہ جب آپ نماز میں داخل ہوں تو تکبیر تحریمہ نے اللہ اکبر، جو نماز میں داخل ہوتے وقت آپ تکبیر کہیں گے تکبیر تحریمہ ہے، تو اس وقت دونوں ہاتھ کا اٹھانا، جس کو رفع دین کہا گیا، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یا دو کندھوں تک، یا آپ کے تو دو کانوں کے برابر آپ کے دو ہاتھ ہو جائیں۔ یہ کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، بعض لوگ کان پکڑ لیتے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے، یا بعض لوگ کے انگوٹھے لگاتے ہیں کان کی جو ہے اس کے کان کو ٹچ کرے، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ آپ کے دونوں یہ ہاتھ، جو ہتھیلیاں آپ کے کندھوں کے برابر ہو جائیں، یا یہ ہتھیلیاں جو اس طرح جو قبلہ رو ہوں، اور دوسری چیز کیا، دوسری شکل کیا ہے، تھوڑا سا بلند کریں، آپ کے دو کانوں کے برابر میں آپ کے دونوں ہاتھ ہو جائیں۔ یہ دو طریقے احادیث سے ثابت ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ کے وقت اس طرح ہاتھ اٹھانا، رفع دین کرنا، یہ تو متفق ہے، سب کے پاس جو ہے یہ چیز سنت میں داخل ہے، تمام علماء، تمام محدثین، تمام فقہاء اس پر متفق ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے، جو رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کرنا، ہاتھ اٹھانا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرنا، ہاتھ اٹھانا، اسی طرح جو ہے دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو اب تشہد کے بعد جو قیام ہے اس میں ہاتھ اٹھانا، یہ تین موقعوں پر ہاتھ اٹھانا، بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اس کو سنت نہیں سمجھا ہے، لیکن اکثریت علماء کی اور خاص طور پر محدثین تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں، اور ہر حدیث کی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے، اور 50 صحابہ سے زیادہ یہ روایت موجود ہے، اور بخاری کے اندر بھی عبداللہ بن عمر کی روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کرتے تھے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ رفع دین کرتے تھے، اور اسی طرح تشہد کے بعد جب آپ قیام ہوتا تھا تیسری رکعت کا تو پھر آپ رفع دین کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے موجود ہے، ثابت ہے، تو لہٰذا کرنے والا انشاءاللہ ماجور ہوگا، کیونکہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے، اور نہ کرنے والا در حقیقت ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے، تو اجر میں تو کمی ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ہماری نماز نبوی ہو، اللہ کے رسول نے جس طرح نماز پڑھی، جبرائیل نے جس طرح نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول نے جس طرح نماز سیکھی، اپنے صحابہ کو سکھلایا، تو اس کے اندر یہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ یہ تین مقامات پر جو رفع دین آپ نے کیا ہے، صحابہ کو تعلیم دی ہے، اور جو ہے یہ سلسلہ چلا ہے، اور احادیث وافر مقدار میں موجود ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 50 سے زائد صحابہ نے رفع دین کی روایتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے، تو لہٰذا افضلیت اسی میں ہے کہ آپ رفع دین کریں تاکہ سنت کے مطابق آپ کی نماز ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے سنتوں کی پابندی کریں، سنتوں پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، ہمارے عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے طریقے کی پیروی کرنے والا بنا دے، ہمارے نمازوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے جو ہے اقوال اور ہمارے جو بھی اعمال اور ہمارے جو بھی نیتیں ہیں اللہ ان سب کو قبول فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اور ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔